اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کو سزاوار ہے، تعریف کا مستحق وہی ہے جو رب العالمین ہے، کیونکہ وہ ربوبیت کرتا ہے عالمین کی۔ ربوبیت کا انداز کیا ہے اس کا کہ رحمان بن کر بلا بدل بلا طلب دیتا ہے، عطا کرتا ہے، رحیم بن کر اس کی تنظیم کرتا ہے تاکہ جو کچھ رحمانی تقاضے سے دیا گیا ہے اس کی پراپر یوٹیلائزیشن ہو۔ اس میں بھی رحم کا جذبہ ہے، اس نے ایسا نظام رکھا ہے اعمال کی دنیا کے اندر کہ ایک کا کئی گنا بدلہ دیا جاتا ہے، تو بار بار دینے والا اور بہت کثرت سے دینے والا، یہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ یہ 24/7 جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پھر جب بگاڑ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ مالک بنتا ہے، مگر ایک خاص وقت میں، روز جزا، ایک جزا کا دن آتا ہے، ایک فیصلہ کا دن آتا ہے، تو اللہ مالک بنتا ہے تاکہ سدھار کرے، جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کے اندر سدھار کرے۔ یہ اصول جو ہے وہ انسانی فطرت کا اصول ہے، یہ کائنات کی فطرت کا اصول ہے کہ انہی 3 طریقوں سے ربوبیت ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے بچوں کی ربوبیت کرنا ہے تب بھی یہی 3 طریقے کرنے پڑیں گے۔ انسان کو کوئی ایک ادارہ رن کرنا ہے، ایک انسٹیٹیوشن کو رن کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہی 3 طریقے استعمال کرنے پڑیں گے۔ انسان کو زندگی کے اندر کچھ بھی کرنا ہے، ربوبیت کا کوئی بھی انداز، کسی چیز کو ڈیولپ کرنا ہے انسان کو، یہی 3 طریقے استعمال کرنے پڑیں گے۔ ریلیشن شپ استوار کرنی ہے، ڈیولپ کرنی ہے۔ ڈیولپ کرنا، ربوبیت کرنا، پروان چڑھانا، پرورش کرنا۔ جب بھی کبھی انسان ایک کام کرے گا جو کہ انسانی فطرت کے مطابق ہے تو اس کو یہی 3 طریقے استعمال کرنے پڑیں گے۔ انہی 3 ام صفات پر اللہ رب العالمین کی ساری صفات گھوم رہی ہیں۔ اگر 99 صفات جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے نام بنام، ان کو بھی دیکھا جائے تو اس میں کچھ رحمانی صفات ہیں، کچھ رحیمی صفات ہیں، کچھ مالک کی صفات ہیں۔ یہی صفات جتنی بھی ہیں وہ سب انہی 3 صفات کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ ام الصفات ہیں۔ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر سورہ فاتحہ میں آیا ہے کہ جب بھی کبھی پرورش کرنی ہوگی، کسی انسٹیٹیوشن کو پروان چڑھانا ہوگا، کوئی کاروبار ڈیولپ کرنا ہوگا، جس میں کچھ لوگ ہیں، کوئی معاشرے کے اندر کوئی حکومت کو تشکیل دینا ہوگا تاکہ انسانوں کی خدمت کی جا سکے، تو کوئی بھی ایسا عمل جس میں ربوبیت کا دخل ہوگا، جس میں لوگوں کو آگے بڑھانا مقصد ہوگا، جس میں ڈیولپمنٹ مقصد ہوگا، ایک اسٹیج سے گزر کے کسی دوسرے اسٹیج میں داخل ہونا، پھر دوسرے سے نکل کے تیسرے اسٹیج میں داخل ہونا،
جہاں پر بھی کہیں ربوبیت جو ہے اس کی ضرورت پیش آئے گی، بچوں کو ڈیولپ کرنا ہوگا ماں باپ نے، تو قرآن حکیم میں کما ربیانی صغیرہ کہا گیا ہے کہ ماں باپ نے بھی بچپن میں بچوں کو ڈیولپ کر کے بڑا کیا ہے، ربوبیت کی ہے، رب کا لفظ استعمال ہوا وہاں پر بھی۔ تو یہ سب کام جو ہیں وہ انہی 3 صفات کے گرد گھوم رہے ہیں، یا تو رحمانی صفات ہیں، بلا بدل بلا طلب دینا، یا پھر اس کی تنظیم ہے، وقت پر مہیا کرنا، خاص مقداروں میں دینا کہ ضرورت پوری ہو جائے، نہ زیادہ ہے نہ کم، نہ وقت سے ادھر نہ وقت سے ادھر۔ تو پھر اگر گڑبڑ جب پیدا ہو جائے تو پھر اس کو سدھارنا۔ تو اللہ رب العالمین پوری کائنات کو جو ہے وہ اسی طرح چلا رہا ہے، یہ اویئرنیس انسان کو دیتا ہے، انسان بھی اپنے معاملات کو اسی طرح چلائے۔ اور پھر ایک مومن بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط، ایک مومن بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی ہم رنگ بنتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی تیری صفات پیچھے بیان ہوئی ہیں ہم تیری ہی صفات کی ہم رنگی اختیار کرتے ہیں، ہم تیری ہی صفات میں فنائیت اختیار کرتے ہیں، یہی صفات اچھی صفات کو ہم اپناتے ہیں۔ ایک مومن بندہ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم انہی صفات کو بہتر جان کر اس کو اپنے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، وہ عبادت جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے، نیک صفات کو اپنانا، اللہ کی صفات کو اپنانا، یہی عبادت ہے۔ اللہ کے رنگ کو اختیار کرنا یہی عبادت ہے۔ پھر جب عبادت کرتے ہیں تو استعانت کی ضرورت پڑتی ہے، تو استعانت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو اللہ نے یہ پورا ایک نظام بنایا ہے، مومنوں کی مدد کرنا اس نے اپنے اوپر فرض گردان لیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ جو ہے وہ فرض کر لیتا ہے اپنے اوپر مومنوں کی مدد کرنا۔ تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں روزانہ، اور مقصد اس کا صرف یہی ہوتا ہے تاکہ اللہ کی صفات کو اپنایا جائے، اچھی صفات کو اپنایا جائے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے اندر کامیابیاں حاصل کرے، ربوبیت کا انداز جو ہے وہ اپنایا جائے، تاکہ انسان اپنے خود بھی خوش و خرم رہ سکے، اوروں کو بھی خوش و خرم رکھ سکے۔ یہ ربوبیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اطمینان اور خوشی کا براہ راست اسی سے تعلق ہے۔ تو قرآن حکیم کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ علی بھائی قرآن حکیم کسی آیت کی تلاوت کریں، 5 منٹ اس پہ گفتگو کر کے ختم کریں گے۔ جی جی جی، یہ 30ویں صورت ہے، سورۃ الروم، اس کی 11ویں آیت ہے۔ 30th روم، اس کی 11ویں آیت۔ جی جناب پڑھیے گا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ جی ترجمہ پڑھیے گا جناب۔ جی، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے
پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جی، تو اللہ نے انسانوں کو جو ہے وہ اور مخلوقات کو جو ہے وہ اس طرز پہ پیدا نہیں کیا کہ ایک دفعہ پیدا کر دیا اور اس کے بعد پھر بھول گیا، پیدا کر کے بھول گیا ہوا۔ اللہ نے جو ہے وہ ایک نظام رکھا ہے پورا کہ چیزیں جو ہیں وہ رجوع ہوں اللہ کی طرف۔ ان کی رجعت وہ لوٹائے جائیں، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں۔ طوعاً و کرہن و الیہ یرجعون۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اطاعت سے آؤ یا کراہت سے آؤ، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ کوئی بھی شے کائنات کی آپ دیکھیں تو لوٹتی جو ہے وہ ایک خاص سمت میں ہی ہے۔ جمادات جو ہیں وہ نباتات میں ہی جاتے ہیں، جو منرلز ہیں زمین کے وہ سب پودوں کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ پودوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نباتات جو ہیں وہ حیوانات کے اندر فنا ہوتے ہیں۔ ایک کائنات کا سائیکل ہے۔ اور اس کے بعد حیوانات جو ہیں وہ انسانوں کے اندر فنا ہوتے ہیں۔ یہ نباتات، حیوانات سب انسانوں میں فنا ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو کائنات کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک دفعہ استعمال ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اس کا جو سائیکل ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ جو جمادات نباتات میں فنا ہونے سے رہ جاتے ہیں وہ پھر اور کسی وقت میں نباتات میں فنا ہوتے ہی ہیں۔ اور نباتات جو ہے وہ بھی جب مر جاتے ہیں تو پھر دوبارہ واپس لوٹتے ہیں، اور نباتات دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پودے جو ہیں وہ پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیزن جو ہے وہ آتے ہیں ان کے اوپر۔ تو سیزن یعنی ٹائم جو ہے وہ چیزوں کو لوٹا لوٹا کر لاتا ہے۔ جیسے آم کا موسم ہے تو آم لگیں گے، امرود کا موسم ہے امرود لگیں گے، کیوی کا موسم ہے کیوی لگے گی۔ ہر شے جو ہے وہ اپنے وقت پر پودے جو ہیں وہ اس کا پھل دے دیں گے۔ لیکن ایک سیزن گزرنے کے بعد پھر اگلا سیزن دوبارہ آ رہا ہے۔ سورج آج اگتا ہے، آج نکلتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا سائیکل پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد کل دوبارہ سے سورج نکلتا ہے، چاند آج نکلتا ہے، اپنا سائیکل پورا کرتا ہے 1 مہینے کا، پھر دوبارہ واپس اپنی پوزیشن کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو کائنات کی کوئی بھی شے جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ بس اپیئر ہوئی، ایک دفعہ ظاہر ہوئی اور اس کے بعد پھر ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو کوئی بھی سائیکل جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ اپنا پیریڈ پورا کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ سائیکل جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ تو انسانوں کے متعلق ایسا سوچنا کہ انسان جو ہے وہ ایک زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی زندگی، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم جو ہے وہ بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کی طرف آئیں۔ اس مقصد کے لیے ابتدا کرتا ہے تخلیق کی،
اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر لوٹاتا ہے اس کو دوبارہ. انسان جب پیدا ہو جائے گا، ہوتا ہے، اور اس کے بعد مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ لوٹایا جائے گا، پھر قیامت میں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. ہر شے جو ہے وہ اپنی ایک قیامت اس کے اوپر برپا ہو رہی ہے، اور وہ شے بظاہر دیکھا جائے تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. وہ لوٹائی جاتی ہے، پھر دوبارہ اپنی شکل جو ہے وہ اختیار کرتی ہے. پودے ختم ہو جاتے ہیں، پھر سیزن آتا ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی زمین سے. قرآن حکیم یہی فرماتا ہے کہ انسان بھی اسی طرح سے ہوں گے، اسی زمین کے اندر لوٹائے جائیں گے، اسی زمین سے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایک سائیکل کے طور پر اس کو چلا رہا ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات اپنے آپٹیمم لیول کے اوپر پہنچے، ہر شے جو ہے وہ اپنے انتہائی مقام تک پہنچے. اگر وہ انتہائی مقام تک نہیں پہنچتی ہے پھر لوٹائی جاتی ہے. اگر نباتات جو ہیں وہ حیوانات استعمال نہ کر لیں تو پھر لوٹائے جائیں گے، واپس اسی زمین کے اندر منرلس بن جائیں گے، اور پھر یہی زمین سے پھر وہ منرلس دوبارہ سے کھڑے ہوں گے، وہی کھاد بنے گی پودوں کی، نئے پودے کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ وہ پودے جو ہیں وہ جانوروں کی خوراک بننے سے رہ گئے تھے، وہ انسانوں کی خوراک بننے سے رہ گئے تھے. انسان جو جانور ہیں وہ بھی اسی طرح سے لوٹائے جاتے ہیں، اپنے وقت مقررہ کے اوپر مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد پھر دوبارہ جمادات کی صورت میں، پھر دوبارہ نباتات کی صورت میں، پھر دوبارہ حیوانات کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سائیکل جو ہے وہ ایک مسلسل سائیکل ہے جو کہ چل رہا ہے. چیزیں اپنے انتہائی عروج تک پہنچنے کے بعد اگر پراپر یوٹیلائز نہیں ہوتی ہیں تو پھر دوبارہ سے واپس اپنے سائیکل کے اندر واپس آ جاتی ہیں، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. تو کائنات میں پورا ایک نظام ہے جو کہ اس طرح سے چل رہا ہے. تو بھلا انسان ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ انسانوں کی بھی روحانی ارتقاء جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، صرف مادی ہی نہیں، روحانی ارتقاء بھی اسی طرح ہوگی. انسان اگر نہ اپنی انتہائی مقام تک نہیں پہنچے گا، روحانیت کے انتہائی مقام تک نہیں پہنچے گا، تو اس کو پھر ایک زندگی جی جائے گی، وہاں پر اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کو آنا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا. تو یہ اللہ رب العالمین اس میں فرما رہا ہے. اس پہ کوئی سوال ہے تو ہم لے لیتے ہیں، ورنہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں. جی چلیے جی، کوئی سوال نہیں ہے، پھر ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.